بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیوں توڑا۔ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، یہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ 6 ہجری کو ہوئی تھی، اور 8 ہجری کو جو ہے یہ قریش مکہ کی طرف سے جو ہے وہ معاہدے کو توڑ دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، اس میں ایک شک تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے، اور جو قریش مکہ کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ قریش مکہ کا حلیف بن سکتا ہے۔ تو اس معاہدے کی شرط کی وجہ سے بنو خزاع جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر جو تھے وہ قریش مکہ کے حلیف بن گئے۔ تو اس طرح ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی پرانی دشمنی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک دفعہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے بنو خزاع کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارا، اور اس میں قریش کے بھی کچھ لوگ شامل تھے۔ بنو خزاع کے جو آدمی تھے انہوں نے بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ لینا چاہی، لیکن بنو بکر کے لوگوں نے اور قریش مکہ نے جو کہ اپنے آپ کی شناخت کو چھپا کر انہوں نے جو ہے وہ بنو خزاع کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اس طرح جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا۔ بنو خزاع نے بدیل بن ورقہ کو تیار کر کے ایک وفد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ مسلمانوں کی طرف سے ہماری مدد کی جائے، کیونکہ یہ مظلوم تھے اور ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ قریش مکہ کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ جو معاہدہ ہے ہم اس کو دوبارہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ معاہدہ ٹوٹنے کے فوراً بعد مشرکین مکہ نے ابو سفیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا۔ تو ابو سفیان جو تھا مکہ سے مدینہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب جو ہے معاملہ خراب ہو جائے گا، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی اب وہ طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے معاہدے کی تجدید چاہتے تھے۔ تو ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر کو اکٹھا کر دیا، تو ابو سفیان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میں جس بستر پہ بیٹھنے لگا ہوں اس کو میری بیٹی نے جو ہے وہ لپیٹ دیا ہے۔ تو اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا میں اس بستر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر کا بستر ہے، اور آپ مشرک ہیں، اور مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، آپ پلیت ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کا بستر ہے۔ ابو سفیان اس بات کو سمجھ گیا کہ اس کا معاملہ جو ہے ادھر خراب ہونے والا ہے، تو وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اس نے بولا کہ جو ہے اے محمد، میں اس معاہدے کو دوبارہ تجدید کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی۔ تو وہ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ ہو سکتا تھا تو ادھر سے ہی ہو سکتا تھا، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، جب اللہ کے رسول بات نہیں سنی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، تو انہوں نے بڑے سخت لفظ اس کے لیے استعمال کیے، تو وہ ادھر سے بھی چلا گیا۔ اور اس طرح وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی، تو وہ مسجد نبوی میں جا کر بولا کہ میں اس معاہدے کی تجدید کا اعلان کرتا ہوں، تو وہ واپس چلا گیا۔ تو جب واپس گیا تو وہاں لوگوں نے پوچھا کہ معاہدہ تجدید ہوا یا نہیں، تو اس نے کہا کہ معاہدہ تو تجدید نہیں ہوا، لیکن میں اپنی طرف سے ان کو کہہ کر آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا محمد نے اس کے بارے میں کچھ بولا ہے؟ جو ہے نا کوئی مجھے جواب نہیں ملا۔ تو اس نے جو معاملات ہوئے تھے وہ سارے بتا دیے۔ تو لوگوں نے اس کو بولا کہ تمہارے جانے کا جو ہے وہ کیا فائدہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا، اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو لہٰذا میں یہ کہہ کر آ گیا ہوں۔ تو ادھر سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی باتیں سن لی تھیں، اور بدیل بن ورقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد لے کر گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ لوگوں کی زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا بنو بکر سے۔ ابو سفیان اور مشرکین مکہ جو ہے وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ جو معاہدہ ہم نے توڑا ہے اس کا ہمیں جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تیاریاں کر رہے تھے مکہ میں چڑھائی کرنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا، بلکہ جو ہے تیاریاں شروع کر دیں، اور صحابہ کو بھی تیاریوں کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح اس معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔
لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں کرنی شروع کر دیں تو ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے خط لکھا قریش مکہ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو وہ خط لے کر جو ہے وہ جا ہی رہی تھی ایک عورت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پر روانہ کیا کہ جب تم روضہ خاخ جو مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے یہاں پر پہنچو گے تو ایک بڑھیا عورت تمہیں اونٹ کے اوپر سوار ملے گی، تو اس سے وہ خط لے لینا۔ تو جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ عورت جو ہے وہ ہمیں ساری نشانیاں مکمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس عورت کے بارے میں ہمیں وہ ساری نشانیاں مل گئیں، لیکن وہ عورت کسی طریقے سے بھی مان نہیں رہی تھی کہ میرے پاس خط ہے۔ تو لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری جو ہے وہ برہنہ کر کے تلاشی لیں گے، تو وہ عورت جو ہے وہ ڈر گئی۔ تو حضرت علی نے اس کو ڈرایا تو وہ ڈر گئی اور اس نے خط جو ہے اپنے جھنڈے میں سے ایک خط نکال کے حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت علی وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط منگوا کر پڑھا۔ وہ خط حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے اس میں جو ہے وہ مدینہ کی جتنی بھی خبریں لکھی ہوئی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز جو ہے خط میں لکھ کر وہ عورت کو دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ یہ بخاری میں بہت طویل حدیث ہے لیکن اس کو مختصر بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ خط تم نے مشرکین مکہ کو کیوں لکھا؟ تو حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میرے جو ہے میں کیونکہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں اور نسبتی کوئی تعلق ادھر نہیں ہے، تو باقی تمام لوگوں کے جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کے کوئی نہ کوئی تعلق اور نسبتی جو ہے وہاں پر ہیں موجود ہیں۔ مشرکین مکہ کے اوپر ایک احسان کے طور کے اوپر یہ میں نے خط لکھا ہے تاکہ میرے اہل و عیال جو کہ مکہ کے اندر ہیں وہ ان کی حفاظت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ معاملہ پوچھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجیے کہ میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بدر والوں کے ساتھ اللہ نے جو ہے معاملہ الگ کیا ہے، وہ جو بھی کریں گے ان کی خطائیں معاف ہیں، کہ بدر والوں کی خطائیں جو ہے وہ معاف ہیں۔ تو حاتب بن ابی بلتع کیونکہ بدری صحابی تھے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ لفظ فرمائے اور ان کو معاف فرما دیا۔